مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان بسمillahirrahmanirrahim الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام سلام رمضان تسلیم صابری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، شیطان ابلیس یہ بڑا مقرب فرشتہ ہوا کرتا تھا، پھر راندہ درگاہ ہو گیا اپنے تکبر کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کی وجہ سے مردود کر دیا گیا، اور پھر اس نے یہ ارادہ کیا اور یہ ڈیوٹی نوکری لے لی کہ میں اب لوگوں کو بھٹکاؤں گا، لوگوں کو رب کی راہ سے، رب کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ کس طرح سے اس کی ایک تو شیطان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، شیطان کو اختیارات کیا کیا ہیں کہ وہ کس طرح سے وسوسہ انگیزی کر سکتا ہے، اور پھر وہ کیا وسوسہ انگیزی کرتا ہے، اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر ایک شخص کے لیے ایک وار نہیں ہے، جو کافر ہے اس کے لیے الگ وار ہے، ایک مسلمان ہے اس کے لیے الگ وار ہے، جو پکا مسلمان ہے، نمازی پرہیزگار ہے، وہ اس کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، اس کو اس کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے بھٹکاتا ہے، ایک روزے دار کو کس طرح سے بھٹکاتا ہے، ایک وہ شخص جو بڑی سخاوت کرتا ہے اس کو کیسے بھٹکاتا ہے، جو پرہیزگار شخص ہے، نمازی ہے اور شب زندہ دار ہے، اس کو کس طرح سے بھٹکاتا ہے۔ تو وہ اپنے اس کے طریقے ہیں، وہ کیا طریقے لکھے ہیں، کیا طریقے بیان کیے جاتے ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، بہت ممتاز اسکالر، جن کی گفتگو کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور مجھے خود بہت زیادہ فیڈ بیک آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بہت خوبصورت ہے، بڑی شاندار ہے، اور پھر سب سے اہم چیز ہے، لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، دل سے بات کرتے ہیں، وہ دل میں اترتی ہے۔ تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو آج کے موضوع کے تعلق سے شیطان کی لمیٹیشنز اور اختیارات ہیں کیا، وہ کیسے وسوسہ انگیزی کرتا ہے، کس طرح کر سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان جی بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، شیطان ایک تو یہ تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن تھا جنات میں سے۔ جی، کان من الجن قرآن پاک میں آیا ہے۔ جی ہاں، لیکن فرشتوں میں شامل تھا، بلکہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا، ان کا استاد تھا۔ جی ہاں، معلم الملائکہ اسے کہا جاتا ہے، اور پھر راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں بنا دیا گیا اس کے علیحدہ اسباب ہیں۔ جی ہاں، اس طرف وہ ہمارا آج کا موضوع آج کا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت شیطان نے جب اس کو راندہ درگاہ بنایا گیا اور نکالا گیا، تو اس نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ میں پروردگار پھر مجھے اختیار دے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، جو میری رسوائی ہوئی ہے میں اس کا انتقام لوں گا۔ یعنی اس نہج پہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ جی میں کروں گا یہ۔ جی بالکل آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت تک تجھے یہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ تو پھر جو مکالمہ ہوا تو شیطان نے اس میں واضح طور پر کہا میں ان کے دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں نا، میرا وار ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ صحیح، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال شیطان حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے وجود کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور اس کے اثرات ہیں۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو معوذتین آخری پڑھے جاتے ہیں، جی ہاں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس جی ہاں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو یہاں بیٹھا ہے اور مسلسل وسوسہ اندازی کر رہا ہے، تو یقیناً یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور ایک حد تک ہے۔ لیکن بہرحال
اس سے کیسے بچنا ہے وہ بزرگوں نے طریقے بتائے ہیں. گویا دماغ میں وہ ڈال دے گا، دماغ میں ڈالے گا، دل میں ڈالے گا، خون جو خون کی طرح گردش کرتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا اچھا وہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں یا میرے دل میں آیا ہے یہ شیطان نے ڈالا ہے؟ بالکل نہیں پتہ چلتا، اس کو نہیں پتہ چلے گا. اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ پھر پہچان لیتے ہیں، جس طرح حضرت غوث پاک. جی ہاں یعنی کیسے حملہ کیا؟ جی ہاں پہلے حملہ کیا کہ عبد القادر میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے جتنی میری عبادت کر دی ہے نا بس اب مزید ضرورت نہیں ہے، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے سوچا کہ یہ تو وہ فریضہ ہے جو انبیاء پر معاف نہیں ہوا بلکہ امت پر غوث پاک تھے نا، غوث اعظم تھے وہ. امت پر 5 نمازیں ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 فرض ہیں، تہجد بھی فرض ہے. جی تو مجھ سے کیسے یہ معاف ہو سکتی ہے؟ تو ولا حول ولا قوت پڑھا تو پھر حملہ کیا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. ہائے ہائے یہ بھی حملہ یہ بھی حملہ تھا. واہ واہ واہ. جیسا جیسا آدمی ہے ویسا ویسا حملہ ہے. تو آپ نے فرمایا بدبخت پھر تو مجھے پھنسانا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے. کیا بات. اچھا کیسے حملہ؟ مقصد جو ہر بندے کے لیے ویری کرتا ہوگا نا، یعنی ایک کافر کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان میں بھی ایک جو صرف نام کا مسلمان ہے اس کے لیے، یا ایک جو پرہیزگار ہے، روزے دار ہے، نمازی ہے، اس کے لیے اور طریقہ ہوگا. جس طرح غوث پاک کے سامنے آ کر جو کھڑا ہو گیا تو وہ تو چھوڑے گا تو کسی کو نہیں. ہاں جی. کافر کے لیے جو پیدا ہی کافروں کے گھر ہوا ہے بچہ، وہ کافر ہی ہے، زندگی بھی کفر کی گزار رہا ہے، اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے اس کو کرنے کی. جی اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں جو کافر ہے یا گناہگار ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ بڑے ماہر نفسیات ہے امام غزالی. جی ہاں. تو وہ فرماتے ہیں پہلا شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہے اس کو کفر میں غرق رکھنا ہے، جو مشرک ہے اس کو شرک میں مبتلا رکھنا ہے، جو گناہگار ہے اس کو گناہوں میں مبتلا رکھنا ہے، خیر کے راستے کی طرف نہیں جانے دینا، رکاوٹ بن جانا ہے، آگے آ جانا ہے، ماحول ایسا بنا دینا ہے اس کے اندر جب وہ جانے لگے تو بے قراری سی پیدا کر دینی ہے، اس کا سکون چھین لینا ہے. تو یہ وہ سارے مرحلے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جب کوئی خیر کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جب کسی راستے کی طرف لے جایا جائے تو وہ باقاعدہ بے قرار اور بے چین سے ہوتے ہیں کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. تو یہ ساری کی ساری اصل میں بے قراری پیچھے شیطان صاحب یہ اضطراب جو ہے یہ اسی شیطان کا ڈالا ہوا راستے سے ہٹاتا بھی ہے. یعنی کوئی شخص ایک تو ہو گیا نا کہ وہ جو کفر پر ہے اس کو وہ کفر پر ہی رکھے گا، اس کو جانے نہیں دے گا. جی ایسے ہے. ایک ہے جو جا رہا ہے اس کا راستہ روکے گا. جی بالکل روکتا ہے. مثلا کئی دفعہ ہوتا ہے ہم نے طے کیا جی اذان ہو گئی ہے اور میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو اچانک کوئی مہمان آ جائے گا، اس کو بلا کے اس کے دل میں ڈال کے اس کو آپ کے پاس لے آئے گا. یہ آپشن ہے. کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے گا تو اسے فون کر، وہ فون کرے گا اور اچانک فون میں بات میں بندہ مصروف ہوگا، یہ ایسی الجھن ہوگی وہ نماز گئی. اچھا بات کے دوران بھی وسوسہ کرتا رہے گا کہ بات لمبی کرو. بالکل اسی طرح ہے، وہ شیطان ہے، اس کا کام ہی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس مستقل. یہ فعل حال ہے نا، مضارع جو ہوتا ہے فعل حال اور فعل مستقبل پر دلالت کرتا ہے، تو اس میں تو تسلسل ہوتا ہے، وہ مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہے. اچھا پھر اسی طریقے سے جیسے آج کل ماہ رمضان ہے، بندہ نکلا کسی ویلفیئر کے ادارے میں جا کر جو ہے وہ کوئی اپنا حصہ ڈال کے لے آئے، یا کسی غریب کی مدد کر آئے، تو اچانک کوئی ایسی پسوڑی ڈالے گا بندہ، وہ راستہ ہی بھول جائے گا، کسی اور طرف نکل جائے گا، بعد میں خیال آتا ہے وہ میں نے تو ادھر جانا تھا. تو یعنی شیطان اپنی حرکت سے بالکل باز نہیں آتا. یہ تو پھر حضرت انسان ہے نا جو رشک ملائکہ ہے، اس نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اپنی عظیمت سے، اللہ کے اوپر توکل کر کے اور اس کی پناہ مانگ کے. اس لیے حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، یعنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھو، تاکہ ورنہ شیطان تلاوت کے دوران بھی وسوسے ڈالے گا تمہارے دل میں. اللہ وسوسے ڈالے گا. ڈاکٹر صاحب رمضان میں کیسے ڈالے گا؟ رمضان میں تو قید ہے. جی اس میں شیطان قید ہے نا، لیکن اس کے اثرات تو ختم نہیں ہوئے. 11 سال کے اثرات اب 10 دن میں یا 15 دن میں تو ختم نہیں ہوتے. پھر جس کی جتنی صحبت ہوتی ہے، جس کو جس چیز کی عادت پڑ جائے، لت پڑ جائے، تو اس کی تو وہ اس کا تقاضا ہوتا ہے. اچھا وہ تقاضا محسوس، تو وہ وسوسہ بھی شیطان کا وسوسہ ہی کہلائے گا؟ وہ نفس ہے نا ساتھ.
اچھا، نفس ہے، پھر خواہشات جو اس نے بڑی کر دی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں پورے کا پورا وہ اپنی وہ پکی ہوئی ہوتی ہیں پلاننگ کا. اللہ نے تو دیکھیں نا رمضان اس لیے دیا، عشر رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر نجات ہے، پورا پیکیج ہے نا کہ جس حالت میں بھی آپ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. آ جائیں اور پرانی زنجیریں توڑیں، گناہ کی، کفر کی، شرک کی، جو جس مرض میں مبتلا ہے پوری دنیا میں، تو آپ واپس آئیں. ٹھیک، رحمت کا دروازہ کھول دیا، مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، دوزخ سے نجات دینے کے لیے تیار ہے. آئیں تو صحیح. تو کچھ لوگ سعادت پا جاتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ پا جاتے ہیں، اور کچھ بد نصیب جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے اس میں نماز میں بھی وسوسہ آتا ہے کہ کبھی کوئی خیال آ جائے گا، کبھی کوئی خیال، یعنی جس کا آپ خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو بندہ اللہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو وہاں سے واپس دنیا کی طرف لانے کی کوشش کرے گا. اب دیکھیں میں اس کو ہم سمجھتے ہیں. اب سوال مکمل ہو گیا؟ جی بالکل. وسوسہ جس طرح وہ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. بندہ مطلب پہلا تو اس نے شیطان نے آنے ہی نہیں دینا تھا نا نماز کے لیے آ گیا. ہم ایک مثال نماز کی لے رہے ہیں، نماز کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. آنے ہی نہیں دینا تھا جس طرح بے شمار لوگوں کو نہیں آنے دیتا. پھر جو آ گیا ہے اس کو راستے سے ہٹاتا ہے. اگر بندہ اتنا مستقل مزاج اور اتنا استقامت والا ہے کہ وہ ان دونوں حملوں سے بچ گیا ہے، تو تیسرا حملہ وہ نماز میں اب پہنچ گیا ہے، تو شیطان اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، وسوسہ اندازی کرے گا. تو نے فلاں کام بھی کرنا ہے، تو نے ادھر بھی جانا ہے، تو نے یہ بھی کرنا ہے، اس کا قرض دینا ہے، اس سے پیسے لینے ہیں. وہ خیال آتے ہی رہیں گے مسلسل، کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے. اور بعض اوقات بندہ رکعتیں بھول جاتا ہے. امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو پتہ نہیں ہوتا کون سی رکعت چل رہی ہے. جی ہاں، یہ اکثر مطلب میرے ساتھ تو ہوتا ہے، اور ہر جو انسان ہے اس کے ساتھ ہوگا. اچھا، ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہے یا؟ جی نماز کا فائدہ ہے. دیکھیں نا عرفاء فرماتے ہیں ایک وہ بندہ ہے جسے نماز میں سکون ملتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کو نماز میں سکون نہیں ملتا. تو بسا اوقات ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے جسے سکون نہیں ملتا، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے اس شخص سے جسے نماز میں لذت مل رہی ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ جسے لذت ملتی ہے جس کام میں، وہ تو اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے نا. لیکن جسے سکون بھی نہیں ملتا پھر بھی کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے. تو میرے رب کا میرا کام حاضری دینا ہے، باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں. بندے کا کام کوشش کرنا ہے. وہ خیال آتے رہے، شیطان وسوسہ خیال ان سے لڑنے کی کوشش کرتا رہے، کوشش جاری رکھے. اور یہ تو زندگی کی آخری سانس تک کوشش جاری رکھنی ہے نا، کیونکہ وہ تو آخری سانس تک نہیں چھوڑے گا. میں اس حوالے سے بڑی ایک دلچسپ مثال ہے جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھی. جی. ایک نوجوان آیا کہنے لگا حضرت میں نے نماز نہیں پڑھنی، مجھے سکون نہیں ملتا. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ جس طرح ہمارے بچے جذباتی ہوتے ہیں نا، یہ عمر ہی بڑی زبردست ہوتی ہے، جذبات و احساسات پیک پر ہوتے. تو بزرگوں کے سمجھانے کا اپنا طریقہ ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ویلکم کیا، تبسم پاس کیا، مسکراہٹ پاس کی، اپنے پاس بلایا، پانی پلایا، حال احوال پوچھا. پھر پوچھا بیٹا کیا بات کر رہے تھے تم؟ اس نے کہا حضرت نماز میں سکون نہیں ملتا، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سکون نہیں ملتا، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا بیٹا حقے کا پانی تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت دیکھا ہے. اچھا آپ کے گھر میں سالن پکانے کے لیے کبھی حقے کا پانی استعمال ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں، سالن کڑوا ہو جائے گا، بد ذائقہ ہو جائے گا. اچھا بیٹا آٹا گوندنے میں؟ نہیں حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، آٹا گوندنے میں بھی نہیں استعمال نہیں کر سکتے. اچھا کوئی معقولات مشروبات میں؟ کہنے لگے نہیں ذائقہ خراب کر دے گا. اچھا بیٹا یہ بتایا اگر پانی جل رہا ہو اور آگ جل رہی ہو تو یہ حقے کا پانی اس کے اوپر ڈالیں تو کیا آگ بجھا دے گا؟ اس نے کہا جی پانی ہے حضرت آگ تو بجھائے گا. تو آپ نے سالن میں نہیں ڈلے گا لیکن آگ بجھا دے گا. آٹے میں نہیں ڈلے گا، سالن میں نہیں ڈلے گا، معقولات و مشروبات میں استعمال نہیں ہوگا، لیکن آگ بجھائے گا اس لیے کہ پانی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، اور کچھ بھی نہ ہوا نا تو یہ تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے جہنم کی آگ کو ضرور بجھا دے. ہائے ہائے ہائے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. اس لیے بندے کا کام کوشش کرنا ہے. اب شیطان نے وسوسہ اندازی کرنا ہے، اس کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. ہم نے رب کے حکم کو ماننا ہے، شیطان کے وسوسوں کو. بڑی اچھی بات، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. پھر ریاکاری آ جاتا. اچھا اس میں ایک سوال ہے تو بچکانا، بچے یہ سوال کر سکتے ہیں اور بچے کریں گے یقیناً کہ کوئی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ وضو ہی نہیں رہنے دیتا نماز کے دوران. ہاں یہ بھی ہے، بالکل ایسے ہے. یعنی وضو کی طرف جا رہے ہیں، نماز
4 رکعت پڑھ لی، زور پڑھ رہے ہیں تو 4 سنت پڑھ لی، تو کچھ لوگوں کو تو وسوسہ ہو جاتا ہے نا، 5 دفعہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، 6 دفعہ، ایک عضو کو کئی مرتبہ دھو رہے ہیں، یہ بھی شیطان کی طرف سے ظاہر وسوسہ ہے نا، وسوسہ وہم ہے نا، وہم تو اللہ کی طرف سے تو نہیں ڈالا جاتا نا، یقیناً وسوسہ اور وہم تو شیطانی ہوتا ہے، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں، انسان خود نہیں کچھ سوچتا، نہیں سوچتا ہے انسان، خیال اپنی یہ انسان درست کر سکتا ہے اپنی ویل پاور کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور ویل پاور کے بعد اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر۔ ویل پاور کیا ہے؟ مثلا شریعت نے کہا ہے کہ آپ شک میں نہ پڑیں، یقین پر عمل کریں۔ اگر آپ کو شک ہوا ہے کہ میری 1 رکعت ہوئی ہے لیکن یقین دوسری طرف ہے، تو آپ شک کو چھوڑ دیں، یقین کی طرف جائیں۔ جی ہاں بالکل، 1 دفعہ وسوسہ ڈالے گا شیطان، 2 دفعہ ڈالے گا، 4 دفعہ چھوڑ جائے گا جان، وہ جس کو کہتے ہیں غالب گمان کی طرف، غالب گمان کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے وضو کیا، آپ نے ظاہر ہے سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں روٹین میں، جی ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ چہرہ دھوتے ہیں، پھر کونیاں دھوتے ہیں، تو روٹین تو یہی ہے اور عادت بنی ہوئی ہے سال سے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ 5 دفعہ دھو رہے ہیں، پتہ نہیں دھویا ہے کہ نہیں دھویا، جی ہاں، تو یہ وہم ہے، وہم سے باہر نکلے، یقین کی طرف جائیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار بنے، طلبگار بنے، کہ وہ تو اگر وضو نہیں اس طرح سے کریں، اچھی طرح کریں، ہاں جی، لیکن رب کی رحمت کو بھی پیش نظر رکھیں، مولا تیری رحمت سے ہی قبول ہے، میرے عمل سے نہیں ہے، اور گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا کیونکہ شیطان نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے اگر آپ بھول گئے ہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو جس طرف غالب گمان ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ ٹھیک، ریاکاری، خود نمائی کی طرف، اپنا آپ دکھانے کی طرف، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنا نیک ہوں، یہ اگلا حملہ ہے، دیکھیں نا، پہلا حملہ تھا راہ راست پر نہیں آنے دیا، دوسرا حملہ ہے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، تیسرا ہے جو بندہ پہنچ گیا ہے اس کو وسوسہ اندازی کی، اس کو بے چین کیا کہ وہ بھاگا، اور وحشی جانوروں کی طرح جس طرح نماز سلام پھرتا ہے اور لوگ بھاگتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے، مطلب یعنی جسے رب کے گھر میں سکون نہیں ملتا اسے کہاں سکون ملے گا؟ یہ بڑی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، چند لمحے آ گئے ہیں، خود بھی سکون کے ساتھ بیٹھے۔ معذرت، ایک اور چیز بھی اس میں دلچسپ ہے، نسخہ ہے، بزرگوں نے بتایا ہے کہ نماز کے بعد آپ 1 منٹ کا کم از کم 1 منٹ کا 2 منٹ کا کوئی وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لیں، پکا کر لیں، آپ کی نماز میں سکون آ جائے گا۔ جس طرح تسبیح فاطمی ہے اور اس طرح کی استغفار ہے، آیت الکرسی ہے، دعا مانگ لیں تو آپ کی نماز میں اطمینان آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا یہ تو 3 حملے ہو گئے، جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ریاکاری، اب جو آدمی ان 3 حملوں سے گزر آیا ہے تو شیطان نے اس کے لیے 4تھا حملہ تیار کیا ہوا، وہ ریاکاری کا ہے، وہ واپس بھی نہیں جا رہا، واپس بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس کے دل میں آتے دیکھو جی لوگ میں ویکھ رہے ہیں کتنا نیک ہے، کتنی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے جی، تلاوت کر رہا ہے جی، یہ کر رہا ہے جی، وہ کر رہا ہے جی، بڑا نیک آدمی، بڑا نیک۔ اور ریاکاری کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ 3 دفعہ حدیث پاک بیان کی اور ایسے ہاتھ مارتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ، اور وہ ریاکاری ہے کہ 3 نمائندے لیے گئے معاشرے کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے پہلے عالم کو لایا جائے گا، قاری ہے وہاں پر، قاری کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ عربوں کو تو قاری اور عالم ایک ہی ہوتا تھا نا، ہمارے ہاں یہ علیحدہ تقسیم ہوئی نا۔ اچھا، تو اس سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے بندے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا پروردگار میں نے تیرا قرآن پڑھ کر سنایا لوگوں کو۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا، حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قاری ہے۔ دوسرا سخی لایا جائے گا۔ اب قرآن نکل جائے نا سوسائٹی سے تو اخلاق ختم ہو گئے۔ دوسری طرف دیکھیں سخی، جس معاشرے میں سخی نہ ہو معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اسے لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا پروردگار جہاں جہاں مجھے تیرے نام پر خرچ کرنے کا موقع ملا میں نے آگے بڑھ کے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا، تصویریں کھنچوانے کے لیے۔ ہاں، تصویریں کھنچوا، درست فرمایا۔ حکم ہوگا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ اللہ اللہ۔ تیسرے نمبر پر شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اللہ پوچھے گا، وہ کہے گا پروردگار میں نے سب کچھ نثار کر دیا حتیٰ کہ اپنی جان بھی، تو اللہ فرمائے گا تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا حوصلے والا آدمی ہے،
ہائے ہائے، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یعنی یہ چوتھا عملہ ہے شیطان کا، ریا کا. اور یہ خطرناک، اور یہ خطرناک حملہ ہے. جیسے جیسے بندہ خیر کی طرف بڑھ رہا ہے، شیطان کا حملہ بھی اسی لیول کا ہوتا جا رہا ہے. ہائے ہائے، جتنا وہ رب کے قریب جا رہا ہے حملہ اس قدر سخت ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے اتنی سختی کے ساتھ آنا پڑے گا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے زوم، فخر ہو جاتا ہے اپنے اوپر، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. میں دیکھو، میں سنت کا عامل ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تم کیا ہو؟ تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ جو ایک تکبر اور فخر، جو یعنی اس کی کا ہی ایک انداز تھا نا جو غوث اعظم کو ڈالنے کی کوشش کی. یہ بڑا خطرناک حملہ ہے شیطان کا. یعنی وہ جو 4 حملوں سے گزر آئے نا، آپ نے 5ویں حملے کا ذکر کیا، 5ویں پہ آ گیا، اس کو ڈالا. یعنی ہم دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو تکبر ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک تو وہ تکبر ہے نا جو درست طریقے سے تکبر کیا جاتا ہے، متکبر جس طرح تکبر کرتا ہے. کچھ لوگ عاجزانہ تکبر فرماتے ہیں، ٹھیک، بندہ حقیر، پرتقصیر اور بندہ احقر. اب احقر کا معنی ہے حقیر، تو کوئی بندہ اس کو کہہ دے تو بڑا گھٹیا آدمی تو وہ گلے پڑ جائے گا. بالکل بالکل. تو ہمارے ہاں یہ معاملات ہیں، عاجزانہ تکبر آ جاتا ہے. لیکن جو زوم ہے، عجب ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بس یہ اگلا حملہ ہے شیطان کا کہ میں بڑی چیز ہوں. جب یہ آ گیا تو پھر زوال شروع ہو گیا. اپنی نعمت ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، میرے مرشد کی، یہ جو زوم ہے نا، تقوی پر زوم اور پرہیزگاری پر زوم، یہ بڑی خطرناک اپنے بندے کو لے ڈوبتا ہے. جی دیکھیں نا، زوم کس چیز میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. عبادت کی توفیق اللہ نے دی، علم اللہ نے دیا، کوئی آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو زوم کس بات کا ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی جتنے بڑے لیول پر جاتا ہے اتنا اس میں عاجزی آتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب پوچھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، حبیب بتائیں آج آپ کو کس لقب سے بہراور کریں، اس سے زیادہ بلندی کا تصور تو نہیں ہے. اس وقت بھی عرض کرتے ہیں، بے نسبتی الیک بالعبودیہ، پروردگار مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار. سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں، تو بندے کا کام بندگی کرنا ہے. جتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، نہ تم زمین پھاڑ کے نیچے جا سکتے ہو، نہ آسمان پھاڑ کے اوپر جا سکتے ہو. رہنا تو زمین کے اندر. ڈاکٹر صاحب، اب تو یہ ہم جب سے سوشل میڈیا زیادہ ہے، اس پہ بہت زیادہ یہ ہو گیا. ہم ایک دوسرے کو مقصد اس طرح، تو نے فلاں، تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، فلاں نے داڑھی نہیں رکھی، فلاں نے یہ نہیں کیا، اور فلاں نے وہ نہیں کیا، تو نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں. مقصد جیسے معاذ اللہ کوئی احسان جتا رہا ہوگا کوئی ایسا کام کر کے، اور وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں تو بہت متقی پرہیزگار ہوں، تو نہیں ہے. اصل میں یہ اس کا حل کیا ہے نئی نسل کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے بچوں کے لیے. اور دوسرا یہ صوفیاء کا طریقہ بھی نہیں رہا ہے. یہ مقصد یہ طریقہ صوفیاء کا تو نہیں رہا. وہی میں عرض کرنے لگا ہوں. صوفی جو ہوتا ہے نا، وہ خامیاں اپنے اندر ڈھونڈتا ہے اور خوبیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے. اس اصول کو اپنا لے تو زندگی سنور جائے گی، پھر شیطان کا حملہ کوئی کارگر نہیں ہوگا. تو یہ 5 حملے ہو گئے. تو آئیے، آپ نے بڑے ترتیب سے، بڑے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہ بڑا صاحب مطالعہ ہونے کی علامت ہے. 1-2 اور چیزیں رہ گئی ہیں، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. امام غزالی نے فرمایا جو ان 5 حملوں سے گزرا ہے نا، شیطان اس پر 6ٹا حملہ کرتا ہے. یعنی جو ان سارے حملوں سے گزر آئے، لیول اس کا دیکھیں نا، یعنی تکبر فخر سے بھی گزر آیا، ریا سے گزر آیا، عجب سے گزر آیا. شیطان 6ٹا حملہ اس پر یہ کرتا ہے کہ اس میں ہوا سے شہرت کی لت ڈال دیتا ہے. اللہ. اور بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہسٹری پر پہچانا جاؤں، بڑے بڑے پوسٹر، دنیا مجھے جانے، دنیا مجھے جانے، جس طرف جاؤں میری تصویر نظر آئے، میرے مجسمے بنے ہوئے نظر آئے. تو یہ بہت بڑا حملہ ہے. دیکھیں نا، ایک چیز میں وہ جس طرح میں ایک معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جس جو کہا گیا کہ جو شخص یہ تمنا کرے کہ میں مجلس میں یا کسی محفل میں جاؤں تو قوم کھڑی ہو جائے، وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں، جہنم میں بنا لے، جہنم میں سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں. تو یہ وہی ہے نا، یہ وہ بالکل وہی ہے. تو اس لیے جو دیکھیں، آپ کا کام ہے
بندے کا کام ہے کام کرنا اور بندگی کرنا، وہ نیک نیتی سے کرے، اللہ نے جو عزت دینی ہے ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ تو خود ساری چیزیں بندہ سیٹ کر رہا ہو، اور دیکھیں یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میں پچھلے دنوں پی ٹی وی میں گیا تو موجودہ صدر اور وزیر اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی، تو جو مجھے لے کے جا رہا تھا میں نے کہا یہ کتنے نمبر ہو گئے ہیں جن کی تصویریں اتر چکی ہیں اور ان کی لگی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا حضرت وہ تو بے شمار ہے۔ تو یہی آتے ہیں اور جاتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور جیسے تبدیل ہوتے ہیں تصویر بھی اتر جاتی ہے، فوراً اترتی ہے جی۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تو جو اللہ کی رضا، صدا کوئی نہیں رکا، صدا کوئی نہیں رکا، کچھ بھی نہیں، قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہائے ہائے، ہر بندہ جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا تھا وہ قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہے اور کوئی فاتح پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، تو اس لیے ہوس شہرت کا حملہ ہے۔ ایک اور حملہ ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ فائنل حملہ ہے شیطان کا۔ اچھا، جو ان سارے مرحلوں سے گزر جائے اور بچ جائے اس کو تقدیر کے مسئلے میں الجھاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اور جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، جنت دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر میرے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے منع فرمایا ہے جی کہ تقدیر کے مسئلے پر گفتگو بحث نہ کرو۔ کیوں منع کیا؟ کہ اس کا حل نہیں نکلنا۔ تقدیر تو اللہ کا اندازہ ہے نا، تقدیر کا معنی اندازہ، اللہ کا اندازہ ہے، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت یہ کیا ہے؟ جب لکھا ہوا ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر وہ گناہ ہو جائے تو؟ آپ نے ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ میں دو مثالیں اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ، تو آپ نے قلم منگوایا، اس قلم منگوا کے اس کے سامنے کچھ لکھا اور اس سے پوچھا نوجوان بتاؤ میں نے کیا لکھا ہے؟ تو وہ مسکرانے لگا، حضرت مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ تو آپ نے اسے دکھایا کہ آپ نے لکھا کہ اے فلاں تو ہنسے گا۔ تو اے فلاں تو ہنسے گا، پوچھا نا آپ نے اس میں کیا لکھا ہے، تو وہ آگے ہنسنے لگا۔ تو آپ نے پہلے سے وہ لکھ لیا تھا کہ اے فلاں تو ہنسے گا۔ اس نے کہا یہ جو تو ہنسا ہے کیا میرے لکھے ہوئے نے تجھے مجبور کیا ہے؟ میرا اندازہ ہے نا، تو ایک میرا اندازہ ہے، ایک رب کا اندازہ ہے۔ اسی طرح البیرونی ایک دفعہ محمود غزنوی کے پاس گیا، یہ کسی جگہ میں واقعہ میں نے پڑھا، تو محمود غزنوی وہ بڑا پیش بینی کا ایکسپرٹ تھا بیرونی، تو محمود نے کہا مجھے بتائیں آج آپ کو میں کس دروازے سے رخصت کروں گا۔ غالباً یہ امام رازی نے لکھا ہے تقدیر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تو اس نے ایک کاغذ منگوایا اور اس کے اوپر لکھ کے اسے فولڈ کر دیا اور کہا جب میں جاؤں پھر آپ نے انفولڈ کرنا ہے۔ اب محمود غزنوی نے حکم دیا کہ فلاں فصیل کا حصہ توڑ کر رستہ بنا کر ان کو گزارا جائے۔ اللہ اللہ۔ اور جب گزار دیا گیا اور اس نے وہ کھولا تو وہی لکھا ہوا تھا کہ فلاں جگہ سے فصیل توڑ کر مجھے رخصت کیا جائے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں جس طرح بیرونی کے لکھے ہوئے نے محمود غزنوی کو مجبور نہیں کیا تھا کہ فصیل توڑے اور راستہ بنائے، بلکہ ایک اندازہ تھا۔ تو اگر بندے کا اندازہ اتنا ایکوریٹ ہو سکتا ہے تو رب کا اندازہ، جب اس نے بنایا پھر اس نے اختیار دیا، پھر اس اختیار کا کسی نے مس یوز کرنا ہے یا گڈ یوز کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، لکھا ہوا مجبور نہیں کرتا۔ یہ انسان سے سوال ہی اختیار کا ہونا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جی ہاں بے شک، ہماری وسعت میں ہے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس لیے یہ بحث ہی لا یعنی ہے کہ بندہ اس چکر میں پڑے۔ کیا بات، بھائی لطف آ گیا ماشاءاللہ آج کی گفتگو۔ اب آخر میں علاج کیا ہے، کیسے حملے تو سخت ہیں، بالکل سخت، انسان کمزور ہے، کیا کرے؟ دیکھیں نا، جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کا سہارا لیتا ہے۔ اصول یہی ہے نا کہ اگر بندہ خود کمزور ہوئی ہے تو خود طاقتور ہو، اگر خود طاقتور نہیں ہے، مد مقابل بہت طاقتور ہے، تو پھر اسے بڑے طاقتور کا، اس سے بھی بڑے طاقتور کا سہارا لینا ہوگا، اور وہ سب سے بڑا طاقتور تو پھر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اس کی پناہ مانگے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان رحمت میں آئے، مسلسل درود شریف پڑھتا رہے، درود شریف استغفار کرے۔ درود شریف تو ایک ایسا علاج ہے نا جو آپ کا کینہ، بغض، درود شریف پڑھنے والا متکبر نہیں ہو سکتا۔
واہ واہ واہ. اور یہ تو ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا بھی آ جائے پھر بھی قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک. باوضو رہنے سے بھی باوضو رہے، اور باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ صحبت صالحین کی صحبت یہ اختیار کرے. یہ وہ لوگوں کی صورت میں ملے یا کتابوں کی کتابی کی صورت میں اپنے جو اسلاف ہیں، جس طرح کشف المحجوب ہے، رسالہ کشیریہ ہے. ہم اس پروگرام کے ذریعے بھی تو آپ کی صحبت دے رہے ہیں نا لوگوں وہ کو. تو آپ کی مہربانی ہے جی. ہم آپ کی صحبت کا لطف لینے آتے ہیں. نہیں حضور، نفاست اور نجابت. ہم تو مقصد آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی صحبت لوگوں کو دلانے کے لیے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ کی صحبت کچھ لمحات کی مل جائے. ہم تو خود شیطان کے سامنے بالکل کمزور ہیں جی، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اچھا، پھر سورہ فلق اور سورہ الناس سے بھی یہ بہت ضروری ہے. آیت الکرسی سے فرق پڑتا ہے. آیت الکرسی سے فرق پڑتا ہے. سورۃ فلق اور سورہ ناس ہے. پھر اس کے علاوہ جو سورہ بقرہ ہے، اگر کوئی سایہ ہے گھر میں یا آصیب ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، 12 دن بلند آواز سے پڑھائی جائے تو وہاں سے آصیب وغیرہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈوز اگر آپ کا رشتہ رحمان کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو پھر شیطان ایک کیا ساری دنیا بھی شیطان بن کر آ جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک. اور بندہ بڑے اعتماد سے کہے گا فقط ایک جنبش میں 1000 دام سے نکلا ہوں فقط ایک جنبش میں، جسے ہو غرور آئے شکار کرے مجھے. لیکن جب تعلق رب کے ساتھ ہوگا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بے شک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور بڑی شاندار گفتگو آج کے موضوع کے حوالے سے. ناظرین کرام، شیطان کے حملے بڑے مکر و فریب والے ہیں، بڑی چالیں ہیں، اس میں بڑا شر ہے. انسان کمزور ہے، ہم کمزور ہیں، اور ہم رب سے التجا کرتے ہیں کہ مولا ہم کمزور ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، تو ہی ہم بچ سکتے ہیں. تیری رحمت کے بغیر، تیری پناہ کے بغیر، تیری مدد و نصرت کے بغیر ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے، محال ہے. ہم ان حملوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں. اللہ کریم ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک مختصر سا وقفہ. سلام رمضان دیکھتے رہیے. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ ممتاز و معروف ثنا خاں ہمارے ساتھ ہوں گے. تو دیکھتے رہیے سلام رمضان. مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا. اور آج کی سنہری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک لاش پڑی ہے جسے دریا کی مچھلیاں آ کر کھا رہی ہیں. پھر کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ پرندے وہاں آپ پہنچ گئے ہیں اور وہ اسے کھانا شروع ہو گئے. جب قریب پہنچے تو وہ درندے بہت سے آ گئے اور وہ بھی لاش کو کھانے لگے، نوچ کر کھانے لگے، یہاں تک کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ ایک انسان کی لاش ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ منظر دیکھوں کہ کس طرح سے رب تعالی یہ انسان کے اجزاء یا کسی بھی مخلوق کے اجزاء کو اکٹھا کرے گا، جبکہ وہ ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، ہڈیوں کا نام و نشان بھی نہ بچے. پھر بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سب کے اجزاء کو اکٹھا کر کے وہ نہ جانے کہاں بکھرے ہوں گے، اور انہیں اکٹھا کر کے رب تعالی قیامت کے دن قبروں سے یا زمین سے اٹھائے گا. عرض کی مولا مجھے یقین ہے کہ تو انسانوں کو زندہ کر کے قیامت کے دن روز محشر اٹھائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ منظر تو مجھے دکھا دے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل، 4 پرندے لے لو اور انہیں ذبح کرو، اور پھر ان کا کیما کر دو، پر الگ کر دو، اور سارے ایک دوسرے کا گوشت ملا کر، کیما ملا کر، سب کو مکس کر کے سب کو پہاڑوں پہ کچھ حصے وہاں پھینک دو، کچھ وہاں پھینکو، کچھ وہاں پھینک دو، لیکن چاروں کے سر اپنے اپنے پاس رکھ لو.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا کہ ایک مور، ایک کبوتر، ایک مرغا اور ایک کوا، چاروں کو لیا، چاروں کو ذبح فرمایا اور پھر ان کے پر اتارے، پھر اس کے بعد اس کا گوشت اور اس کا کیما کر کے کئی ٹکڑے کر کے پھر ان سب کو مکس کر دیا، مکس کر کے پھر کچھ ایک پہاڑی پر، کچھ ایک پر، کچھ ایک پر اور کچھ ایک پر، سب پر پھینک دیا اور چاروں پرندے یعنی کبوتر، مور، کوا اور مرغے کی چاروں کے سر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل اب یہ منظر دیکھو کس کس طرح سے ہر طرف سے چاروں پانچوں پہاڑوں سے اجزاء آنے شروع ہوئے اور جس کے جسم کے تھے اس کے ساتھ لگنا شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد پر لگے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب کو زندگی عطا کی اور وہ پھر زندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا جو آپ کی تمنا تھی کہ رب مجھے یہ منظر دکھائے۔ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ رب تعالی ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے انسان کے تصور میں ہو یا نہ ہو، رب تعالی اس ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں و ثناگو الحاج محمد رفیق ضیاء قادری ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی ہوگی اور کلام بھی ہوں گے۔ دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بہت ہی بڑا ثنا خواں، میری نظر میں بہت خوبصورت پڑھنے والا، بڑی کیفیت سے پڑھنے والا ثنا خواں، خود نعت پڑھتے بھی ہیں، نعت لکھتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان پوری دنیا میں نعت کو بنایا، اور انسان بھی بہت بڑا انسان ہے۔ الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ضیاء صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، سر، آپ کی محبت ہے، جب بھی آپ کا حکم ہوتا ہے بندہ نہ چیز حاضر ہے، اور بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کے آنے بہت پر، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں حمد سے، ٹھیک۔ اور حمد جی سبیر رحمانی صاحب کی واہ واہ بندہ ہے، واہ مجھے کیا بہت بات، پسند ہے۔ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے دل کے بہت قریب سید سبیع الدین سبیر رحمانی کی کا کلام اور یاد بھی ان کی تازہ ہو جائے گی۔ بے شک۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، کہتی ہے یہ میری چشم نم، اللہ کرم،
اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اس ورد میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبھی یہ رہے جاری اس ورد میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبھی یہ رہے جاری اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ اللہ واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ لکھا بھی خوب سبھی بھائی نے اور آپ نے پڑھ کر یہ کمپوزیشن بھی میں نے بنائی تھی ہاں بالکل یہ اور اچانک آپ کے سامنے وہ پڑھا تھا مجھے یاد ہے ہاں ایک کلام آپ نے اعظم چشتی صاحب کا علیہ رحمہ کا پڑھا تھا جی جی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں میرا یہ پسندیدہ کلام ہے اور اعظم چشتی صاحب جن کو میرے استاد محترم نذیر حسین نظامی صاحب بھی پسند فرماتے تھے کہ بڑے صاحب سخن جی ہاں اور لکھتے بھی کمال اور پڑھتے بھی کمال کیا لوگ تھے بڑے لوگ تھے تو ان کا وہ ایسا کوئی محبوب اس کے دو تین اشعار کوئی
महबूब न होगा न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाए पे मगर अर्श नशी है बैठा है चटाए पे मगर अर्श नशी है। ये शेर मुझे इतना पसंद है। वाह वाह वाह। हुजूर की शान में मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या तो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है एक लफ्ज नहीं है एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है हर एक को मैसर कहाँ उस दर के गुलामी बे उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है ऐसा दिलगिरियां गुनाह और नजर सूए मदीना दिलगिरियां गुनाह नजर सूए मदीना आज़म तेरा अंदाज़ तलब कितना हसी है आज़म तेरा अंदाज़ तलब कितना हसी है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है वाह वाह क्या बात। अल्लाह करीम करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के कब्र मुबारक पर और उनके दर्जात में बुलंदी और रिफ़तें अता फरमाए। आपने ज़िया साहब कब लिखना शुरू किया था? नात तो खैर बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन ये ख्याल कब आया कि लिखना भी चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और ये अक्सर करते हैं। मेरे वालिद गिरामी बाबा अल्लाह दिता ज़िया साहब जिनका तखल्लुस ज़िया था। अच्छा। हाँ, तो जब उन्होंने अपने मुर्शिद कामिल हज़रत बाबा हुसैन शाह सरकार चंडाली शरीफ
تو وہ بھی شاعری کرتے تھے, ان کا تخلص بھی ضیاء. اچھا, ان کے مرشد کا بھی. جی, جب والد صاحب نے شاعری شروع کی تو حضرت صاحب سے التجا کی کہ حضور میں اپنے نام کے ساتھ ضیاء لکھ لوں. تو سرکار مسکرائے اور کہنے کہ ہم نے آپ کو ضیاء بخشی. واہ, اس بخشی میں رفیق آیا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات, واہ. تو یہ ایک سلسلہ ہے ضیاء کا, یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, میں تو رفیق ہوں آپ کا بھی, سب کا بھی. لیکن ضیاء یہ ہے نا وہاں سے چل رہی ہے, یہ ضیاء وہاں سے چل رہی ہے. اور ایک بڑی اہم بات ہے, ہر بندہ چینل پہ آ کے کہتا ہے کہ میں شروع سے ہی ایسا تھا. میں اپنے گھر میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں. اچھا, لیکن یہ ضیاء میرے حصے میں آئی ہے. واہ واہ, یہ آپ کا مقدر بنا ہے, یہ حصہ باپ سے, یہ ورثے میں آپ کو ملا, تو یہ تو خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ. بس یہ کرم ہے, بس وہ نام ساتھ لگایا تھا تو شاعری شروع ہو گئی. بچپن میں شاعری کا شوق تھا, غزلیں وغیرہ لکھتا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ نعت کی طرف آنا شروع ہوئے, تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. پھر آپ کی لکھی ہوئی کئی نعتیں اتنی مشہور ہوئیں, لوگ بچہ بچہ پڑھتا ہے. بس یہ ہمارے بس میں نہیں, یہ میں نے آپ سے یہ بات سیکھی تھی. آپ نے ایک مرتبہ ایک بات کہی تھی کہ یہ جو مقام, عزت اور یہ جو نام ہونا ہے نا, یہ اس کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ہماری کاوشیں, ہماری کوششیں, بس ہمارا دخل اتنا نہیں ہے. اب دیکھ لیں, لوگ اتنی کوششیں کاوشیں کرتے ہیں لیکن اس مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جو اللہ پہنچاتا ہے. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس کی طرف سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ بات بھی یہی کر رہے تھے آپ, تو شعروں کی صورت میں یہی بات سنا دیں بالکل کہ میں کچھ نہیں, ساری بہار آپ سے ہے, آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہاریاں آپ سے ہیں. حضور میری تو بہاریاں آپ سے ہیں. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا سارا پیار آپ سے ہے. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میں اس یقین سے زندہ ہوں
میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے حضور میں، جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے آپ شہر علم اور یلی دروازہ ہے، آپ شہر علم اور یلی دروازہ، علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ واہ 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 جی واہ، ماشاءاللہ۔ ایسی کیفیت ضیاء صاحب نے بنا دی کہ اب اس کیفیت سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، ورنہ کلام اور رنگ کا یہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن وہ اس کیفیت سے نکلنا اب یقیناً نہ ہمارے لیے آسان رہا نہ آپ کے لیے کہ یہی کیفیت برقرار رہے، اور آخر میں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا۔ یہ نعت تسلیم بھائی 13 سالوں میں لکھی تھی۔ اچھا جی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر نعت کا 1 یا 2 شعر حاصل کلام ہوتے ہیں۔ حضور سے یہ دعا کی تھی کہ ایسا کلام عطا کر جس کا ہر شعر حاصل کلام۔ واہ واہ، تو سرکار نے پھر جس طرح مجھے شعر عطا کرتے گئے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کلام یہ ہے؟ وہ کلام ہے۔ واہ واہ، بسم اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا،
آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. میرے ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میرے ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی، در زہرا سے جڑی. بے خطر ہو کے لاحت میں اتر جاؤں گا. اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. واہ جی واہ، لطف آ گیا. اشکوں کے ساتھ غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں، ان آنسوؤں کو متاع حیات کہتے ہیں. نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے، سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں. جی صاحب بہت شکریہ، آپ کی آمد ہے، بہت آپ ہمارے محسن ہیں اور بہت لطف آیا. عرصے سے آپ سے ایک محبت کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ قائم و دائم رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے اسی چینل پر اسی وقت ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات.
مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام سلام